بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسر خان یوسف زئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جو کمیشن بنایا گیا تھا براڈ شیٹ کے تحقیقات کے لیے، وہ بننے سے پہلے ہی متنازعہ بن گئی ہے اور سخت وہ تنازعہ کے شکار ہے، اور شاید یہ جو کمیشن ہے بننے سے پہلے ہی یہ تحلیل ہو جائے، کیونکہ جسٹس عظمت سعید صاحب، ان کا جو پروفائل ہے پچھلا، وہ کچھ اپوزیشن اور لوگ جو ہیں اس پر بہت اعتراض کر رہے ہیں، اور اپوزیشن نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کمیشن کا جو سربراہ کی حیثیت سے ان کا اعلان کیا گیا ہے، حکومت کسی کو بچانا چاہ رہی ہے۔ تو شیخ عظمت سعید صاحب ایک باوقار انسان ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور اگر یہ چیزیں ان تک بھی پہنچ رہی ہوں گی تو شاید وہ اس سے انکار ہی کر دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ چاہے اس کے بعد وہ جتنی بھی اس کا ایمانداری سے تحقیقات کریں، اور جو بھی تحقیقات سامنے آئیں صاف اور شفاف طریقے سے وہ جتنی بھی کریں چاہے، لیکن اس پہ اعتراض تو رہے گا ہی، کیونکہ وہ ماضی میں جو جسٹس عظمت سعید صاحب ہیں وہ نیب کے ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ دیکھیں یہ نیب ہو یا احتساب کمیشن جو تھا ماضی میں، اور آصف زرداری کے خلاف بھی یہ وکیل رہے ہیں اس میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پاناما کیس جو تھا اس میں بھی یہ اس بینچ کا حصہ تھے، اور جس بینچ کو جسٹس فیض عیسیٰ صاحب نے چیلنج کیا تھا اس کی حیثیت کو، وہ جو جوڈیشل کونسل والا بینچ تھا، انہوں نے بھی اس کو یہ اس کے بھی رکن تھے، اور جسٹس فیض عیسیٰ صاحب نے اسے چیلنج کیا تھا۔ مگر ان تمام تنازعوں سے بڑا جو سب سے بڑا تنازعہ ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس عظمت سعید صاحب شوکت خانم کے جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں اس کے رکن ہیں۔ اب ان کے علاوہ اور بھی نام ہیں اس میں، اور وزیر اعظم صاحب معلوم نہیں کہ وہ شوکت خانم والوں کو ہی ساری سرکاری نوکریاں کیوں دیتے ہیں، اور جو ان میں ڈاکٹر مانی صاحب تھے، احسان مانی صاحب، اور ڈاکٹر فیصل، آپ کو یاد ہوگا یہ بھی شوکت خانم کے ہیں، جو اب مشیر صحت ہیں، اور ان کو ظفر مرزا جو تھے اس وقت ان کی جگہ ان کو لایا گیا تھا۔ اب ظفر مرزا صاحب سے جو ہے وہ استعفیٰ لیا گیا تھا، یا انہوں نے خود استعفیٰ دیا، یا وہ تنگ ہو کر انہوں نے استعفیٰ دیا، جو بھی ہوا۔ لوگ تو کہتے ہیں، کہنے والے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مال بنایا اور چلے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ کرونا بالکل زوروں پر تھا، عروج پر تھا، تو اس وقت تو ان کے جو ہے کرونا کے دوران جب وہ وزیر صحت تھے، مشیر صحت تھے، تو اس وقت وہ ماسکوں کے حوالے سے اور انڈیا سے دوائیوں کے معاملے پہ ان پہ انگلیاں اٹھائی گئی تھی۔ تو یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے بھی ان سے پوچھا تھا ایک بار، جب ان سے کہا کہ جی کرونا پہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس وقت وہ پیش کیا تھا کہ جی ایک آدمی پہ 25 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ بھائی ایک آدمی پہ کس طرح 25 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے، کرونا کے ایک مریض پہ 25 لاکھ کا خرچہ کس طرح ہو رہا ہے۔ بعد میں ان کو استعفیٰ دینا پڑا، یا ان سے استعفیٰ لیا گیا، انہیں جانا پڑا ظفر مرزا صاحب کو، اور ان کی جگہ جو ڈاکٹر فیصل ہیں
جنہوں نے نواز شریف کی پلیٹلیٹس کی وہ رپورٹ میڈیکل رپورٹوں پہ کہا تھا کہ جی یہ واقعی مریض ہیں اور ان کو باہر جانا چاہیے، اب ان کو پھر واپس انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے لگا دیا ہے۔ اب جو لوگ شوکت خانم میں ہیں، معلوم نہیں، پتہ نہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی ساری مہربانیاں شوکت خانم والوں پر ہی کیوں ہوتی ہیں، کہ جو شوکت خانم میں ملازم ہے ان کو یہاں سرکاری نوکریاں کیوں دی جا رہی ہیں، اور یہ جو ملازمتیں وہاں پہ بھی وہ وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں۔ اگر وزیر اعظم صاحب واقعی براڈ شیٹ کے معاملے میں صاف اور شفاف تحقیقات کرنا چاہتے تھے تو بھئی اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب سپریم کورٹ کو لکھتے، درخواست لکھتے ان کو، اور سپریم کورٹ ایک جوڈیشل انکوائری کرتی، جوڈیشل کمیشن بنا دیتے، ہوتا ہے، حاضر سروس ججز پر مبنی یہ چیزیں ہو جاتی۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پارلیمانی کمیشن بنا دیتے، اس کو پارلیمنٹ میں معاملہ لے آتے۔ سیدھی سیدھی بات تھی کہ جی یہ تو میرے دور کا، میرے حکومت کا کیا درا نہیں ہے، یہ تو پچھلے اپنے مشرف دور کا قصہ ہے، اور اس میں پچھلی 2 حکومتیں بھی آئی ہیں، زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی، تو بہتر ہے کہ اس کو پارلیمان میں لایا جاتا۔ دنیا میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، دنیا میں یہ سارا ہوتا ہے، تو پارلیمنٹ ہی کے ذریعے اگر کوئی کمیشن ساری پارٹیوں پہ مشتمل ایک کمیشن بنا دیا جاتا تو شاید اس سے کہیں زیادہ صاف اور شفاف تحقیقات ہوتی۔ اب ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، کمیشنوں وغیرہ کی تحقیقات سے ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ حمود الرحمن کمیشن کا کیا ہوا؟ آج تک اس کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ حسین حقانی کو تو وہ بلا نہیں سکے، اور وہ دوسرے صاحب جو ہے وہ آئے بھی نہیں ان کے۔ یاد ہوگا نواز شریف نے مار کھائی تو کیوں کھائی؟ پاناما میں اسی وجہ سے مار کھائی کہ انہوں نے عدالت میں اس کیس کو بھیج دیا، اور پیپلز پارٹی ترلے کرتی رہی کہ میاں صاحب اس کو عدالت میں نہ لے جائیں، یہ سیاسی کیس ہے، سیاسی معاملہ ہے، اس کو پارلیمنٹ میں لائیں، تو لیکن انہوں نے نہیں مانی، اور وہاں جب لے گئے تو نااہل ہو گئے۔ ان کو وہ اس میں 350 اور نام بھی تھے پاناما میں، لیکن آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کو صرف مکھن سے بال کی طرح نکال لیا گیا، اور باقی 350 نام جو ہے ان کے بعد کبھی کسی نے نام ہی نہیں لیا ان کا، نہ کبھی پاناما کا نام آیا، نہ کبھی ان دوسرے لوگوں کا نام آیا۔ وزیر اعظم صاحب نے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا کہ جن کا معاملہ وہ متنازع ہے، بلکہ وزیر اعظم صاحب تو وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کے وزراء بھی کسی سے کم نہیں ہیں، وہ ان سے بھی 2 قدم آگے ہیں۔ اب شیخ صاحب نے یہ کہہ دیا، شیخ رشید صاحب نے، کہ یہ پاناما 2 ثابت ہوگا۔ براڈ شیٹ والے جو ان کا کعب مساوی ہے، وہ کبھی شہزاد اکبر صاحب کا نام بھی لیتے ہیں، کبھی نواز شریف کے بھتیجے کا بھی نام لیتے ہیں، اور کسی اور ایک طاقتور شخصیت کا نام لیتے ہیں۔ اس کی اگر تحقیقات پارلیمانی طریقے سے ہو جاتی اور یہ یا عدالتی کمیشن کے ذریعے، جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہو جاتی تو شاید معاملہ حل ہو جاتا اور کچھ سامنے بھی آ جاتا۔ لیکن جسٹس عظمت سعید کا جو معاملہ ہے اس پہ تو اپوزیشن کے خاقان عباسی صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ایک اور جسٹس جاوید اقبال کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ یعنی جسٹس جاوید اقبال صاحب نیب کے جو ہیں، ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال نیب کے جو ہیں چیئرمین، وہ اتنے متنازع بن گئے ہیں کہ ان کو ایک علامت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں جو ہے وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ خان صاحب کو چاہیے یہ ہے کہ یا تو پارلیمنٹ میں لے آتے اور ساری پارٹیوں پہ مشتمل ایک کمیشن بنا دیتے، یا پھر عدالت کو لکھتے، جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو وہ تحقیقات کرتے۔ لیکن یہاں معاملہ وہی ہے
کہ اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کو بچانا چاہ رہے ہیں. اب اگر اس میں شہزاد اکبر وغیرہ ان کے نام لوگ آ رہے ہیں یا ایک طاقتور شخصیت کا نام آ رہا ہے، ان کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر پارلیمانی کمیشن بنا دیتے، ہوتا کچھ بھی نہیں، بس صرف تحقیقات ہو جاتی، نام آ جاتے اور معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن اپوزیشن والے کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے، اور پرویز رشید صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کمیشن بنانے والوں کے کہنے پہ آپ، وزیر اعظم سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کمیشن بنانے والوں کے کہنے پہ کمیشن نہیں بناتے تو پھر ان کے لیے کسی غیر متنازعہ شخص کا انتخاب کیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی کے ساتھ ہی کیسر خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.